الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا اگلا لیسن جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے 13 لیسن کر لیے ہیں اب تک۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا تھا مرکبات کا، جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ مرکبات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام یعنی مکمل اور دوسرا مرکب ناقص۔ تو مرکب ناقص کا تو جسٹ ہم نے ایک تعارف حاصل کیا تھا کہ وہ ان کے نام کیا ہیں۔ 4 قسم کا ہوتا ہے مرکب ناقص: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ یہ 4 جو مرکب ناقص ہیں ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے، 1 بائی 1 ان کے اوپر علیحدہ علیحدہ لیسن آئیں گے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں مرکب تام یعنی جملہ جس کو کہتے ہیں، جس کی ایسا مرکب یعنی مجموعہ الفاظ کا جن کو ملا کے ایک پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس میں خبر ہو یا کوئی حکم ہو یا کوئی خواہش یا دعا یا درخواست، یعنی مکمل بات جس کی سمجھ آ جائے اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، اور اسی کو عام طور پر جملہ کہتے ہیں یا جس کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے جملہ اسمیہ پہ ایک ابتدائی لیسن پچھلے لیسن میں کیا تھا، لیسن نمبر 12 میں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہو، یعنی پہلا لفظ اگر کسی جملے کا ناؤن ہے یا اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے یعنی ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ لیکن جملہ فعلیہ ہم تب کریں گے جب ہم فعل کے والے حصے پہ جائیں گے، ابھی ہم اسم والے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا خبر۔ تو اس کی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اصول کیا ہیں، 2-3 اصول پڑھے تھے۔ پھر اس کے متعلق ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھی تھیں کہ کیسے جملہ اسمیہ بنتا ہے، مبتدا کیسا ہوتا ہے اور خبر کیسی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں ایکسرسائز بھی تھی جو آپ لوگوں نے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے، اور میں نے اس کو چیک کر کے بھیجا بھی ہے، سوائے 1-2 لوگوں کا رہ گیا تھا تو وہ بھی میں انشاءاللہ بعد میں کر دوں گا۔ تو آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 14، اور یہ بھی ایکچولی وہی جو جملہ اسمیہ والی بات ہے نا، مرکب تام والی، اسی سلسلے میں آگے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ مبتدا کے عوامل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ، مبتدا کے عوامل، عوامل عمل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عامل کی جمع ہے بلکہ۔ تو عامل کیا ہے؟ جو ہے نا عمل کی جمع تو ہوتی ہے اعمال، یہ عوامل ہیں، یہ جمع ہے عامل کی۔ تو عامل کا مطلب عمل کرنے والا، تو یعنی ایسا اسم جو یا ایسا حرف جو عمل کرے۔ اب عمل کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرے گا، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ مشبہ بالفعل مینس جو فعل کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، جس کو تشبیہ دی جا سکے فعل کے ساتھ، یعنی وہ بظاہر یوں لگے کہ جیسے فعل ہے لیکن ہیں وہ حروف۔ اور وہ کون سے ہیں اور ان کا مبتدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مبتدا آپ جانتے ہیں، ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں بعد میں خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ مثالیں بھی دیکھی تھیں کہ اگر میں کہوں کہ زید عالم، تو اب زید جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے۔ یا احمد استاذ، احمد استاد ہے، احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہوں المسجد بعید، کہ مسجد دور ہے، تو مسجد مبتدا ہے، اس کی خبر دی جا رہی کہ وہ یہاں سے دور ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ لیکن اب اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا کے عوامل سے مراد وہ کلمات ہیں
جس میں سے کوئی اگر جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جائے. ویسے تو جملہ اسمیہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مبتدا سے. لیکن اگر مبتدا سے بھی پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ عمل کیا کرتا ہے؟ ہم نے ابھی بات کی نا کہ یہ عوامل ہیں, یعنی عامل کی جمع عوامل. تو ہر ایک حرف جن کی ہم بات آج کر رہے ہیں وہ عامل ہے, عمل کرنے والا ہے. تو جب وہ مبتدا سے پہلے آئے گا تو اس کا عمل کیا ہوگا کہ وہ رفع سے نصب میں تبدیل کر دیتا ہے. مبتدا کے اعراب کو رفع سے نصب میں تبدیل کر سکتا ہے. یہ اب ہم بات کئی بار کر چکے ہیں اعراب کی, کہ اسم 3 قسم کے حالتوں میں ہوتا ہے اعرابی لحاظ سے, کہ ایک رفع کی حالت میں, دوسرا نصب کی حالت میں, تیسرا جر کی حالت میں. تو مبتدا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. ایک تو وہ معرفہ ہوتا ہے, دوسرا رفعی حالت میں ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی پچھلے لیسن میں کہ مبتدا رفعی حالت میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو آج ہم لیسن پڑھ رہے ہیں نا, اس میں جتنے حروف کا ذکر ہے, یہ 6 حروف ہیں, یہ جب مبتدا سے پہلے آئے گا تو وہ رفعی حالت کو نصبی حالت میں تبدیل کر دے گا. یہ ایکچولی عمل ہے اس حرف کا. تو مبتدا کے عوامل وہ ہیں, ایسے حروف ہیں جو جن میں سے جب کوئی بھی حرف مبتدا سے پہلے آئے, یعنی جملہ اسمیہ کے سٹارٹ میں آ جائے, تو اس کے بعد مبتدا جو ہے اس کی جو اعرابی حالت ہے نا اس کو تبدیل کرے گا. اور کیا تبدیلی آئے گی کہ وہ رفعی سے نصبی حالت میں تبدیل ہو جائے گا. بس یہ کام ہے, باقی وہ معنوی لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں لائے گا, یعنی مبتدا کے اپنے معنی کو تبدیل نہیں کرے گا, بلکہ اس کی اعرابی حالت کو بدلے گا. اور خود جو وہ حرف ہے وہ اس کا اپنا جو بھی معنی ہوگا وہ اس جملے میں شامل ہو جائے گا. ابھی ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے تو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو پہلی بات کیا ہے, رفع سے نصب میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر دوسرا کیا آگے کیا ہے کہ اس طرح مبتدا ان حروف کا اسم بن جاتا ہے. اب کیا ہم کرتے ہیں کہ جو مبتدا ہے اور آگے خبر ہے, یہ تو ہم نے پڑھ لیا پچھلے لیسن میں, لیکن جب یہ والے حروف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی حرف پہلے آئے گا جملے سے, تو ہم پھر کہہ دیں گے کہ یہ جو مبتدا ہے وہ اس حرف کا اسم بن گیا ہے. یہ جسٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو بات کرنے کے لیے, ادروائز کوئی اس کا معنوی لحاظ سے کوئی خاص جو ہے نا مقصد نہیں ہے. اچھا, اور خبر ان حروف کی خبری رہتی ہے, یعنی اس میں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو 2 حصے ہوتے ہیں, ایک مبتدا ایک خبر. اب جب یہ مبتدا کے عوامل میں سے اگر کوئی حرف پہلے آ جائے گا تو ہم وہی مبتدا جو ہے اس کو کہہ دیں گے کہ یہ اس حرف کا اسم ہے, اور خبر وہ اس مبتدا کی خبر ہی رہے گی. تو اب ان کا نام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے آخر حروف ہیں جن کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حروف بار بار قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے, اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم جب جملہ دیکھیں, کوئی آیت دیکھیں کہ اس میں ان میں سے کوئی حرف استعمال ہوا ہے, تو اس کے بعد جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ ہمیں پھر سمجھ آ جائے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اچھا, ان حروف کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. اور مبتدا کے کتنے عوامل ہیں؟ 6. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 انا, یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں. تو انا کا لفظ ہم نے کئی بار پڑھا ہے. اسی طرح انا, اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بس مقام کا فرق ہوتا ہے. اس میں انا جو ہے وہ حمزہ سے نیچے زیر ہے, اور انا میں حمزہ کے اوپر زبر ہے. مانوی لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں. اسی طرح کا انا, اس کو کانا نہیں پڑھنا, یہ ہے کا انا, کاف کے اوپر زبر ہے, پھر حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے, اور پھر نون مشدد ہے اور ساتھ زبر ہے, تو کا انا. اس کا استعمال کم ہے لیکن بہرحال اس کا بھی استعمال ہوتا ہے, کا انا. اسی طرح لاکنہ, لاکنہ بھی قرآن پاک میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح لیتا اور لعل, ان کا بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور یہ 6 کے 6 حروف جو ہیں یہ قرآن پاک میں چونکہ استعمال ہوئے ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کا معنی بھی جاننا ضروری ہے اور ان کا استعمال بھی جاننا ضروری ہے. اچھا, اب دیکھیے ان کا ہم 1 بائی 1 جو ہے نا وہ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ آخر کیا ہیں, ان کی تفصیل کیا ہے. تو پہلے نمبر پہ دیکھیے انا, نمبر 1 انا. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک یا یقیناً یا واقعی یا تحقیق, ان سب کا
معنی ملتا جلتا ہے، یعنی کسی جملے کے اندر جب زور دینا ہو نا، تاکید کرنی ہو، تو اس سے پہلے انا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عامل جملے کے شروع میں آتا ہے، جیسا کہ اب یہ مثال دیکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ بار آیا ہے یہ جملہ، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بلکہ ہم سب کو یہ یاد بھی ہے. یہ جملہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو ہر لحاظ سے جس طرح سے بھی میں نہ کر لیں، لیکن انا جو ہے نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں انا کی اس وقت. تو انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً. تو یہ اس بات، اگر ہم کہیں نا اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بات تو اتنی بھی کافی ہے، لیکن انا نے اس پہ زور دیا ہے. اچھا، اب ہم نے یہاں معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ انا کا عمل آخر کیا ہوا ہے. اس کو ہم نے عامل کے طور پر استعمال کیا نا اس چیپٹر میں. تو اب یہ اس کو میں تھوڑا سا اگر بڑا کر کے دکھاؤں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ انا ہے اور ساتھ آگے ہے مبتدا اسم اللہ. اب اگر انا نہ ہوتا تو یہ ہوتا اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے پڑھا ہے نا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور رفعی حالت میں ہوتا ہے. تو رفعی حالت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ، یعنی یہاں جو یہ جو ہا ہے اس کے اوپر پیش ہونا چاہیے تھا اگر نارمل ہوتا. تو یہ انا ہے جس نے اللہ سے اللہ کر دیا ہے. تو ان اللہ، یہ جو زبر ہے نا ہا کے اوپر، اللہ کی آخری ہا کے اوپر جو زبر ہے، وہ ہے عمل جو انا نے کیا ہے. اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، جو کہ بہت آسان ہے، تو بس سمجھ لیں کہ آج کا لیسن اصل میں یہی چیز ہے. ہم نے جو باقی جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ساتھ اسی کے متعلق آگے پیچھے جڑی ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو انا ہے یہ آگے والے اپنے اسم کو رفعی سے نسبی حالت میں تبدیل کرتا ہے. تو جب آپ کوئی عربی کا جملہ دیکھیں، خاص طور پہ قرآن پاک کی وجہ سے ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پاک میں جب بھی آپ دیکھیں گے نا انا، تو اس کے بعد والا اسم ہوگا نسبی حالت میں. یہ اب آپ کو آئندہ، ابھی آپ قرآن پاک بھی جب نیکسٹ ٹائم دیکھیں، آج پڑھیں یا کل پڑھیں، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں بھی انا آئے گا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ اللہ ہو یا کوئی اور اسم ہو، وہ نسبی حالت میں ہوگا. اور رفعی، نسبی اور جری حالتوں کو اب آپ پہچانتے ہیں اچھی طرح، کیونکہ ہم ان کا بڑی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اچھا، دوسری مثال دیکھیے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہاں بھی وہی دیکھیے، انا نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو نسب دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، وہ بھی اسی انا اور اللہ کے ساتھ دی گئی یہ مثال کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ تینوں کے تینوں بڑے مشہور جملے ہیں، ہم سب نے کئی بار سنے اور پڑھے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، یہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ وہی ہے کہ انا نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا ہا کے اوپر پیش کی جگہ زبر کر دیا ہے. اگر انا ہٹا دیں گے تو پھر یہ اللہ ہا کہنا صحیح نہیں ہے، پھر یہ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر ہم کہیں گے اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جب ہم زور دینے کے لیے انا استعمال کریں گے تو پھر یہ اللہ کا جو اعراب ہے وہ تبدیل ہو کے نسب میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، بات آسان ہے، امید ہے کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اسی طرح اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ تو ہوگی نا بات انا کی. اب دوسرے نمبر پہ ہے انا. یہ 6 عوامل ہے نا، ہم نے 6 کو 1 by 1 دیکھنا ہے. تو انا کا مطلب بھی وہی ہے، یقیناً اور بے شک. جو انا کا مطلب ہے وہی انا کا ہے. یہ عامل عام طور پر جملے کے درمیان میں آتا ہے. اصل فرق کیا ہے انا میں اور انا میں؟ کہ جملے کے شروع میں اگر یہ لگنا ہو تو انا ہوتا ہے، اور جملے کے درمیان میں آنا ہو تو انا ہوتا ہے. باقی ان دونوں کا عمل بھی سیم ہے اور معنی بھی سیم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھیے انا کی. یعنی اگر شروع میں ہوتا تو انا ہوتا، اب جملے کے بیچ میں آ رہا ہے تو انا ہے. جیسے یہ دیکھیے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہد
अन्ना, अब अशहदु पहले आ गया ना तो अन्ना बाद में आया। अगर अशहदु ना होता तो फिर हम कहते इन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इन्ना कहते। लेकिन चूंकि जुमला शुरू हो रहा है अशहदु से, और तो अब हम इन्ना नहीं लगाएंगे, अन्ना आएगा। तो अन्ना का अमल वही है क्या कि मुहम्मदुन था तो उसको मुहम्मदन कर दिया, ठीक है। और जब तनवीन वाला इस्म होगा तो वो जब नस्बी हालत में जाएगा तो उसके बाद एक अलिफ भी लगता है, ये आपको याद होगा। बल्कि अभी आप लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करके भेजते हैं तो उसमें मैं देखता हूँ कि बाज लोगों ने इस चीज को फॉलो नहीं किया कि मसलन मोहम्मदन लिखा है तो आगे अलिफ नहीं लगाया। तो जब तनवीन वाला इस्म हो यानी दो पेश हो रफ़ई हालत में तो नस्बी हालत में जाएगा तो वो दो जबर के साथ साथ आगे एक अलिफ का इजाफा होता है। लेकिन जो इस्म आखिर में गोल ता पे खत्म हो रहा हो यानी ताए मरबूता पे, उस पे ये चीज लागू नहीं होती, उस पे खाली दो जबर लगाएंगे, आगे अलिफ का इजाफा नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसमें अन्ना ने क्या किया, मोहम्मदुन को मोहम्मदन कर दिया। इसी तरह अगली मिसाल देख लीजिए, अजुन्नु अन्ना उस्ताजन मरीदुन, मेरा ख्याल है, जन कहते हैं ना गुमान करना, ख्याल करना, तो अजुन्नु मैं ख्याल करता हूँ या मेरा ख्याल है, अन्ना बेशक उस्ताजन, अब ये अन्ना ने क्या किया, उस्ताजुन को उस्ताजन कर दिया। ये जिसको हम उस्ताद कहते हैं ना टीचर, उसको अरबी में उस्ताजुन कहते हैं, मुअल्लिमुन भी कहते हैं, उस्ताजुन भी कहते हैं। तो अन्ना ने उस्ताजन कर दिया तो मरीज वही जो हम उर्दू में भी मरीज कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेशक उस्ताज बीमार है। अब अगली बात देखिए, कालत अन्ना अबाहा ज़ईफ़ुन, कालत ये फेल है, इसका मतलब होता है उसने कहा, ये मुअन्नस के लिए होता है, लेकिन फेल की जब हम तफसील पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी बनावट समझ आ जाएगी। कालत उसने कहा, अन्ना अबाहा ज़ईफ़ुन बेशक उसका बाप ज़ईफ है, बूढ़ा है। अब इसमें क्या हुआ, अन्ना ने क्या किया है, अबा, अबूहा था उसका बाप, अबूहा को अबाहा कर दिया, ठीक है। तो बा के ऊपर जो जबर है वो अन्ना की वजह से है। इसी तरह काला, अब ये काला भी है उसने कहा, लेकिन ये मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए कालत तो मुजक्कर के लिए काला। तो काला अन्ना ज़ैनबा गायबतुन, तो अन्ना की वजह से ज़ैनबू से ज़ैनबा हो गया, तो उसने कहा कि बेशक ज़ैनब गैर हाज़िर है। फिर आखिरी मिसाल इस सिलसिले में क्या है जी, कालत अन्नहा ज़हबत इला सूक़। अब यहाँ देखिए ये जो अन्ना है ना, अन्ना के बाद साथ हा अलिफ लगा हुआ है, ये जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ना, इसमें अगर आप देखें तो अन्ना हा, अब अन्ना के बाद जो हा है ये इसम है, ये ज़मीर है कि उसने कहा बेशक वो बाजार गई है, ज़हबत वो गई इला सूक़ बाजार की तरफ। तो अब अन्ना का अमल कहाँ हुआ है, बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके साथ है हा, हा का मतलब है शी, यानी फीमेल के लिए जो शी है ना, वो उर्दू में तो हम वो ही कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को। तो इसका मतलब बेशक वो बाजार गई, लेकिन हा जो है चूंकि ये मबनी है, आपको याद होगा हमने मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी अस्मा पढ़े थे कि मबनी अस्मा वो होते हैं जो रफ़ई नस्बी जर्री तीनों हालतों में एक जैसे होते हैं, तो उसमें ज़मायर भी होते हैं। तो ज़मीर हा हो या हुआ हो वो नस्बी जर्री और रफ़ई हालत तीनों में एक होते हैं, तो इसलिए हा को हम तब्दील नहीं करेंगे, वो हा ही रहेगा। तो अन्नहा यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये वैसे नजर तो आ रहा है हा ही है, लेकिन ये बेसिकली अन्ना की वजह से अब ये नस्बी हालत में, उसके बगैर होता तो हम इसको कहते हैं रफ़ई हालत में, ठीक है। बस इससे ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमने ये समझना है कि अन्ना की वजह से उसके बाद जो इसमें वो नस्बी हालत में चला गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं जी, तीसरे नंबर पे क्या है, का अन्ना, का अन्ना, अच्छा काना वो डिफरेंट वर्ड है, उसको हम अलहदा से पढ़ेंगे जब उसकी बारी आएगी। ये काना नहीं है, ये है का अन्ना। तो का अन्ना का मतलब होता है जैसा के, गोया के, जब किसी की मिसाल देनी हो ना, किसी से तशबीह देनी हो तो वो वहां अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है का अन्ना। तो का अन्ना क्या है, जैसा के, गोया के। अच्छा ये हरफ तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। हरफे जार, काफ, हरूफ जार हैं काफी सारे, तो उसमें से एक हरफ जार है काफ, खाली काफ, तो उसके मुकाबले में इसकी तशबीह कवी होती है। काफ जो है ना हरफ जार, ये भी तशबीह के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये उसके जैसा है, ये चीज उसके जैसी है,
ٹھیک ہے، جیسے میں کہہ دوں کہ جی دودھ ہے لیکن یہ تو پانی کے جیسا ہے، بہت پتلا ہے، تو یا اس کی مثال کوئی بہادر شخص ہو تو ہم کہتے ہیں نا یہ تو شیر جیسا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی یہ جو جب ہم تشبیہ دیتے ہیں نا تو اس کے لیے عربی میں کاف بھی استعمال ہوتا ہے، خالی کاف، لیکن اگر زوردار تشبیہ دینی ہو تو پھر کأنہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پڑھ کیا رہے ہیں اصل میں کأنہ کا عمل کیا ہوتا ہے. کأنہ کا عمل وہی ہے کہ یہ آگے والے اپنے اسم کو نسبی حالت میں لے جاتا ہے، جیسے انا اور انا ہے. تو اس کی مثال دیکھیے، کأنہ الطفل قمر، گویا کہ بچہ چاند ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ بچے کو کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہ بجائے یہ کہنے کے کہ بچہ خوبصورت، وہ کہہ رہا ہے گویا کہ بچہ چاند ہے، بچہ یعنی چاند جیسا ہے. تو یعنی بڑی زوردار تشبیہ ہے نا. جب زیادہ قوی بات کرنی ہو، کسی کو بہت زیادہ تعریف کرنی ہو تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ چاند کے جیسا ہے. تو کأنہ گویا کہ الطفل بچہ قمر چاند ہے. اب ہم نے یہاں آج کے لیسن کے حوالے سے کیا چیز نوٹ کی ہے؟ کأنہ نے عمل کیا کیا ہے؟ الطفل جو اصلاً تھا اس کو کر دیا الطفل، لام کے اوپر جو زبر ہے نا وہ کأنہ کی وجہ سے آئی ہے. اگر ہم کہیں نا بچہ چاند ہے تو ہم کہیں گے الطفل قمر، لیکن کأنہ کی وجہ سے الطفل لام کے اوپر زبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلی جو چیز ہے وہ یعنی عوامل میں سے چوتھا عامل کیا ہے؟ وہ ہے لاکنہ. اچھا، لاکنہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، عربی انگلش میں بٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ایسا ہے لیکن ایسا ہے، جملوں میں استعمال ہوتا ہے نا، دو جملوں کے بیچ میں عام طور پر آتا ہے لیکن. ہم یعنی کو بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن، تو یہ وہی لیکن جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں لاکنہ. ٹھیک ہے جی. تو لاکنہ جو ہے یہ عام طور پر دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیے، البیت جدید ولکن الاساس قدیم. البیت کہتے ہیں گھر کو، جدید کہتے ہیں نئے کو، گھر نیا ہے، ولکن لیکن الاساس قدیم، فرنیچر پرانا ہے. اب لاکنہ نے کیا کیا ہے؟ ایک تو ہے نا لاکنہ کا معنی آ گیا یہ لیکن اس کا عمل کیا ہوا ہے؟ الاساسو کو الاساسا کر دیا. آخر میں جو سا ہے نا اس کے اوپر زبر اس وجہ سے ہے کہ چونکہ پہلے لاکنہ ہے، ادروائز وہ پیش تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی چار چیزیں، دو رہ گئی ہماری. پانچواں عامل کیا ہے؟ لیتا. لیتا لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. ایسا حرف یعنی یہ جو ہے جو ایسی آرزو کے لیے بولا جاتا ہے جو پوری نہ ہو سکتی ہو، یا غیر دکھ حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کاش، ہم کہتے ہیں نا کاش میں وہاں چلا گیا ہوتا، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش وہ آج میرے پاس ہوتا، کاش ایسا. مطلب جو حسرت ہے، جو تمنا ہے، جو خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا کہ کاش ایسا ہوا ہوتا، یا کاش اس کے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا. تو یہ وہی کاش عربی میں کہتے ہیں لیتا. قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ. تو لیتا کا بھی عمل وہی ہے کہ آگے والے اسم کو زبر دے دیتا ہے. مثال دیکھیے، لیت البناتی مؤدبات. اچھا، اب لیتا البناتی مؤدبات تین الفاظ ہیں. اگر لیتا نہ ہوتا تو یہ ہوتا البنات مؤدبات، لڑکیاں با ادب ہیں. لیکن لیتا جب ہوا تو اس کا مطلب بن گیا کاش لڑکیاں با ادب ہوتی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ترجمہ. اصل میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لیتا کا عمل کیا ہوا ہے. لیتا نے البناتو کو کر دیا البناتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ البناتا کیوں نہیں ہوا، البناتی کیوں ہے؟ تو اب آپ اپنا پیچھے والا حصہ ذرا ریوائز کریں، ریکال کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ رفعی حالت کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ آخری حرف پر پیش ہو، اسی طرح نصبی حالت ضروری نہیں ہے کہ آخری حرف پر زبر ہو، اور اسی طرح جری حالت کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ آخر میں زیر ہو، بلکہ یہ عام طور پر پیش زبر اور زیر ہوتی ہیں، لیکن بعض کیسز میں یہ نہیں بھی ہوتی پیش زبر زیر، اور وہ اس کی ایکسیپشن کہہ لیں یا اس کی بناوٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بنتن ہے
اس کی جمع ہے بناتن، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نسبی اور جری حالت جو ہے وہ بناتن ہے، بناتن یا بناتن نہیں ہے بلکہ بناتن بناتن ہے۔ نسبی اور جری حالت ایک ہی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم یہ چیزیں جمع والا لیسن پڑھ رہے تھے نا تو اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی، جیسے مسلماتن رفعی حالت ہے لیکن نسبی اور جری حالت مسلماتن ہے، تو اس لیے یہ البنات سے البناتی ہوگا، یہ نسبی حالت ہے جری حالت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، لیتا نے البناتو سے البناتی یعنی نسبی حالت میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آخری عمل ہمارا جو ہے چھٹا، وہ ہے لعل۔ لعل، اچھا لعل کا مطلب کیا ہے، شاید، تاکہ، امید، یہ بھی یعنی وہ لیتا سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ ہے حسرت، یعنی کوئی کام ناممکن سا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لیلا، لیتا۔ لیکن لعل جو ہے نا اس میں ایک امید والی بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، یعنی توقع اور امید کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں مثال دیکھیے، لعل الساعة قریب، شاید وہ گھڑی قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناممکن والی بات نہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا پرہیپس، یہ وہی ہے لعل، ٹھیک ہے۔ تو لعل کی وجہ سے الساعة ہو گیا ہے جو کہ الساعة تھا۔ ساعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا گھڑی، یہ ویسے جو پہنی جاتی ہے گھڑی اس کو بھی ساعتن کہتے ہیں، اور ویسے جو گھڑی ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ ایک گھڑی یا دو گھڑیاں، ہم کہتے ہیں نا کہ دو گھڑیاں رک جائیں یا ایک گھڑی رک جائیں، تو وہ گھڑی کا مطلب یعنی ایک یعنی ٹائم کی اکائی ہے۔ تو لعل الساعة، اور لیکن قرآن پاک میں الساعة سے مراد قیامت والی گھڑی ہے، قیامت، یہ دیکھ لیں نا، اس لیے یہ بریکٹ میں مطلب لکھتے ہوئے قیامت لکھا گیا ہے، تو شاید کہ وہ گھڑی قریب ہو۔ تو لیکن اصل میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ لعل کے بعد جو لفظ ہے الساعة تھا وہ الساعة ہو گیا۔ تو ہم یہ جتنی بھی یہ ہم نے دیکھے ہیں 6 کے 6 عوامل، اس میں ہم نے کیا نوٹ کیا ہے، اصل میں ہمارے آج سمجھنے کی بات کیا ہے کہ انا، انا، لاکنہ، لیتا، لعل اور کانا ہے۔ تو یہ 6 کے 6 جو عوامل ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ جملے کے اگر شروع میں آ جائیں تو اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل بات آج کے لیسن کی یہ ہے۔ تو آگے یہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن وہ بھی ہم تھوڑا ان کو گو تھرو کر لیتے ہیں، گو کہ آج کا لیسن اصل میں وہی ہے کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، لیکن مزید جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم مثالوں میں دیکھ چکے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کوئی ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی وہ ہوا تھا نا انہا یا انہا، وہ یعنی ضمیر ہے ساتھ، یا انہو بھی آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان الذین، یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو یہ ضمیر ہوتے ہیں، ہوا، ہا، الذی، الذین، ٹھیک ہے۔ تو واحد متکلم ضمیر ہونے کی صورت میں، اب واحد متکلم کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا آخر میں یا لگی ہوتی تو وہ واحد متکلم کی ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ماں، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں امن، تو لیکن اگر کہیں میری ماں تو اس کا بنتا ہے امی، یعنی ام کے ساتھ یا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے میری ماں۔ اسی طرح ابھی میرا باپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزوں کے ساتھ مثلا قلم میں پین، تو اب اس کے ساتھ یا لگ جائے تو قلمی میرا پین، تو یہ کہلاتی ہے واحد متکلم، یعنی متکلم جو بات کر رہا ہے فرسٹ پرسن۔ تو واحد متکلم ضمیر کی جو یا ہے اس صورت میں اسم اور یا متکلم کے درمیان عام طور پر ایک نون لگایا جاتا ہے اور اسے نون وقایا کہتے ہیں۔ وقایا سے مراد ہوتا ہے پروٹیکشن، تو یعنی وہ ایک جسٹ ادائیگی کے لحاظ سے اس میں ایک نون ایڈ ہوتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو لیکن اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کے بعد اگر ویسے تو اسم ہوگا تو وہ نسبی حالت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی ضمیر ہو اور ضمیر ہو واحد متکلم کی یا، تو پھر بیچ میں ایک نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ مثالیں دیکھیے تو اس سے اور بات واضح ہوگی۔ یہ دیکھیے، یعنی انا، انا، کا انا، لاکنہ، ان چاروں کے ساتھ تو ہے ایک ہی بات، ان کے ساتھ نون وقایا لگانا جائز ہے اور نہ لگانا بھی جائز ہے۔
یعنی اگر آپ بیچ میں نون ایڈ کریں یا نہ کریں دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے, لکھنا بھی ٹھیک ہے اور معنی بھی سیم ہے. جیسے اننی بے شک میں, اور انی یہ بھی وہی معنی ہے, یعنی انا نہیں کہیں یا انی کہیں. اب اس میں کیا یہ بنا کیسے ہے, یہ دیکھیے ابھی ہم نے بات کی نا انا کی, انا اور اس کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے یا متکلم, ٹھیک ہے. تو بے شک میں, اس کا مطلب ہے بے شک اور اس کا مطلب ہے میں, تو انی ملائیں گے تو کیا بنے گا انی, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور نون ایڈ ہوا ہے تو وہ کیا بنا ہے انانی. تو لیکن یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. اسی طرح انا ہو تو وہ بھی سیم ہے, انانی بھی صحیح ہے اور انی بھی صحیح ہے. اسی طرح کا انا کے ساتھ ملائیں یا تو اس میں بیچ میں نون لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگائیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سیم چیز چوتھا جو عامل ہے لاکنہ, لاکننی بھی ٹھیک ہے اور لاکنی بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, سارا کا سارا فوکس وہی ہے کہ چونکہ یہ الفاظ اس طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں تو ہم تمام حروف کا اور الفاظ کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کس شکل میں استعمال ہوتے ہیں, تاکہ جب ہم قرآن پاک کا سمجھ کے ترجمہ کرنے کی کوشش شروع کریں تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو, ہم کسی جگہ پہ یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ چیز کیسے ہوگی. تو یہ جو 4 حروف ہیں عوامل اس کے مبتدا کے, ان میں سے 4 کے ساتھ جب یا لگے گی تو وہ بیچ میں نون لگانا بھی جائز ہے اور نہ لگائیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن جو باقی 2 ہیں نا لیتا اور لعلہ, ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیتا کے ساتھ نون وقایا لازمن لگایا جائے گا, یعنی یہ ہے نا لیتا, اور اس میں اگر ہم یا لگائیں تو یہ بنے گا بظاہر تو لیتی, لیکن لیتی نہیں کہہ سکتے, اس کے ساتھ نون ضرور ایڈ ہونا. جب ہم کہنا ہو نا کہ کاش میں, تو پھر لیتا نہیں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہوا ہے لیتا نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح لعلہ جو ہے اس میں نون وقایا نہیں لگایا جائے گا, یہ یعنی لعلی ہوگا, شاید کہ میں, اس میں نون لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا, یعنی لعلنی نہیں کہیں گے, یہ لعلی رہے گا. اور لیتا میں نون وقایا لازمی لگے گا, اور باقی یہ جو 4 ہیں اس میں لگا بھی سکتے ہیں اور بغیر نون وقایا کے بھی صحیح ہے. یہ ایک اضافی چیز ہے لیکن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوں, کوئی جملہ ایسا پڑھیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو یہ ہم اس لیے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی, کہ انا, انا کا انا اور لاکنہ, یہ ایک اور اضافی چیز ہے چھوٹی سی, بس اس کو جلدی سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے. اب یہ جو 4 ہے نا عوامل, انا, انا کا انا اور لاکنہ, ان کو تخفیف کی حالت میں یعنی بغیر نون مشدد کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی انا ہے نا, تو اب یہ نون کے اوپر تشدید ہے, انا میں بھی, کا انا میں بھی اور لاکنہ میں بھی, تو یعنی یہ بعض کا جملے کے اندر جب آتے ہیں تو یہ خفیف ہو جائے. خفیف کا مطلب ہوتا ہے نا ہلکا, ثقیل ہوتا ہے بھاری, خفیف ہوتا ہے ہلکا. تو ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخر میں نون مشدد ہے نا اس کی تشدید ہٹا دی جائے, تو اس کا مطلب ہے اس کو اب ہم نے خفیف کہہ دیا ہے, تو مخفف کہلاتے ہیں یہ. تو یہ یعنی خفیف حالت میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انا جو ہے اس کا تخفیف کی حالت میں عمل کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہے. یعنی جب ہم ابھی عمل کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی انا جب لگے گا تو وہ اگلے اسم کو نسبی حالت میں لے جائے گا, لیکن جب خفیف حالت میں ہوگا تو وہ آگے والا اسم اگر نسبی حالت میں لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر رفعی میں رہنے دیں پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا مختلف شکلیں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں, تو ہم ان کو سارے چیزوں کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم ایک تھوڑا سا اس کا ہلکا ہلکا جائزہ لیتے جائیں گے ان ساری چیزوں کا, تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہ جملہ ہے انا عملو کا متقنن, بے شک تمہارا کام بہت اچھا ہے, یعنی بغیر غلطی کے ہے, شاندار ہے. اور اگر ہم کہہ دیں ان عملو کا لا متقنن, تو اب اس میں کیا ہوا ہے
انا تھا تو اس کی جگہ ان آ گیا، اب یہ یعنی خفیف ہو گیا. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انا عملو کا متکنن اور ان عملوں کا متکنن آگے دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی ہے، یعنی عمل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یعنی جب خفیف ہو ثقیل کی بجائے تو اس دونوں صورتوں میں یعنی عمل آگے والا جو نسبی حالت میں لے جانے کا وہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی رفعی حالت میں اگر رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسی طرح انا اور کا انا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں، اس صورت میں ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان مقدر، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں نا اردو کے، ان کا اس میں ضمیر شان مقدر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ضمیر شامل ہے. مثال سے آپ دیکھیے جیسے نا لکنہ تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا، جیسا کہ الشمس طالیۃ لیکن المطر نازل. اب یہاں اس میں آپ صرف اتنا غور کر لیں، جملے کا مطلب بن رہا ہے الشمس طالیۃ، سورج ابھرتا ہے، طالع ہوتا ہے ابھرنا نکلنا، لیکن المطر نازل، لیکن بارش اترتی ہے، یعنی سورج اوپر ابھرتا ہے اور جو بارش کا پانی ہے وہ نیچے آتا ہے. تو لاکن کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ نون مشدد یہاں نہیں ہے، لاکنہ نہیں ہے بلکہ لاکن ہے. تو لاکن کی وجہ سے المطرو ہی رہا ہے، یعنی را کے اوپر زبر نہیں آئی. تو ابھی ہم نے یہ سیکشن جو ہے اس پہ اصل بات کیا بتائی گئی ہے کہ جب خفیف ہو جائے نا یہ عوامل یعنی تشدید ہٹ جائے تو اس کے بعد جو پھر اسم کے اوپر عمل ہے ان کا، یعنی جو رفعی حالت سے نسبی حالت میں لے جانا ہے وہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، تو دونوں صورتوں میں جائز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ایک اضافی ہے، بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. لیکن اصل بات آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سیدھی سی ہے کہ وہ رفعی حالت سے نسبی حالت میں لے کے جاتے ہیں یہ 6 کے 6 عوامل. اچھا، ایک اور اہم بات، کیونکہ اس کا بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر ان حروف یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں عوامل، ان میں سے کوئی حرف کے بعد ما زائد لگ جائے، یہ جو میم الف ما ہے، تو اس صورت میں ان حروف کا عمل روک دیتا ہے. یعنی یہ جو انا انا وغیرہ ہیں نا جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، ان کا اصل میں تو عمل کیا ہے کہ آگے والے اسم کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ما لگا ہوا ہو تو پھر وہ عمل نہیں ہوتا، پھر وہ آگے والا اسم رفعی حالت میں ہی رہتا ہے، پھر وہ نسبی میں نہیں جائے گا. مثال کے طور پر یہ دیکھیے انما انما لیتما، یہ اور انما کو کلمہ حسر بھی کہتے ہیں. اچھا، حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ زور دیا جائے کہ یعنی اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو حسر کا یہ مطلب ہے. اب مثال دیکھیے، یہ پہلی مثال ہے، بڑی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اب اس میں کیا ہوا ہے، مطلب تو اس کا یہ کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن ہم یہاں کس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ انا کے بعد ما لگا ہوا ہے. یہاں پہ اگر ہوتا نا انا تو پھر ہوتا انا الاعمال لا، یعنی لام کی پیش زبر میں بدل جاتی، نسبی حالت میں چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ انا ما ہے تو اب الاعمالو اپنی اصلی حالت میں رہا ہے، اس کے اوپر نسبی حالت نہیں آئی ہے. اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی بھائی ہیں. تو یہاں بھی کیا ہوا ہے، مومنون یہ اپنی رفعی حالت میں موجود رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انا نہیں ہے بلکہ انما ہے. اسی طرح انما انا رسول ربک، یہ انا تو ویسے بھی انا کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ ضمیر ہے نا تو یہ مبنی ہے، اس نے رفعی حالت ہو یا جری ہو یا نسبی ہو ایک جیسا ہی نظر آنا ہے. لیکن یہ اب بہرحال انما ہے نا تو اس کو ہم انا کو کہیں گے کہ یہ رفعی حالت میں. اگر انا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ نسبی حالت میں. اسی طرح دیکھیے انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، تو ہذہ ہی یہ بھی یعنی یہ ضمیر ہے تو لہذا یہ مبنی ہے، تو انما کی وجہ سے بہرحال یہ رفعی حالت میں ہے. اسی طرح آگے دیکھیے انما نحن مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو انما کی وجہ سے نحن رہا ہے، اور نحن ویسے بھی رفعی نسبی جری حالت میں، چونکہ یہ ضمیر ہے تو لہذا یہ چینج نہیں ہوتا.
یہاں دیکھیے انما انتا مذکرون، انتا بھی ضمیر ہے، لہذا اس میں ہمیں تبدیلی ویسے ہی نظر نہیں آئے گی. لیکن آگے دیکھیے یہ جو ہے نا کأنما الکسر جمیل، ٹھیک ہے، تو گویا کہ محل خوبصورت ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، کأنا اگر ہوتا نا، کأنا خالی ہوتا تو پھر الکسرا ہو جاتا، را کے اوپر زبر آ جاتی. تو لیکن اب کأنما ہونے کی وجہ سے الکسرو ہوا ہے، اپنی یعنی اصلی حالت میں رہا ہے. اسی طرح آخری مثال کیا ہے، لیتم الانسان کامل، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے، کاش کے انسان مکمل ہوتا، یعنی ہر لحاظ سے مکمل ہوتا، اس میں کوئی خامی نہ ہوتی. تو یہ ایک حسرت والی بات ہے نا. تو لیکن لیتا اگر ہوتا تو پھر ہوتا لیت الانسان، لیکن اب چونکہ لیتا ماں ہے تو لیتا مل انسانو، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. تو اس والے حصے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر یہ جو انا، انا کا انا، لیتا، لعل، یہ جو 6 حروف ہیں عوامل مبتدا کے، ان کا ویسے تو عمل ہے کہ آگے والے اسم کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے بعد ما آ جائے تو اس کا ایک تو وہ کیا تبدیل کرے گا، اس کے معنوں کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ زور، ایسا زور پیدا کرے گا جس کو حسر کہتے ہیں، کہ اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. خالی انا کا مطلب ہے بے شک، وہ کہ وہ بھی یقینی والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی یعنی ناممکن والی بات نہیں ہوتی. تو جب ماں لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم نے کہا نا انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ کا عمل جیسا بھی ہو، دیکھنے میں وہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت کوئی ڈفرینٹ ہے تو پھر آپ کا عمل کا اجر یا اس کا جو گناہ ہے وہ اس نیت کے مطابق ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہذا انا کو انما، جب انما یا انما کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں حسر کا صیغہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز، ویسے تو یہ اسی لیسن کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ جتنا ہم نے ابھی پڑھا اتنا کافی ہے آج کے لیے، تو یہ باقی والا حصہ ہم اگلے لیسن میں کر سکتے ہیں، یعنی اگلی کلاس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ جو تھوڑا حصہ آگے رہ گیا ہے اس کو ہم آج کی کلاس میں کر سکتے ہیں. تو لیکن چونکہ ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے آج کے لیے کافی ہے تو پھر میں یہاں پہ روک سکتا ہوں. آپ جیسے آپ لوگ کہیں، آپ بتائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.